ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم صفات ہے، بے شمار صفات ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں فرمایا، اور سبحان اللہ خطاب بھی اپنے محبوب کو کیا، اس محبوب کو کیا جو سارا دن اللہ کی تعریف کرنے والا، ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا میں گزارنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا میرے محبوب قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان کریں، آپ میری طرف سے میرے بندوں کو بتائیں، اگر میں سارے دریاؤں کو سیاہی بنا دوں، لوگ میری تعریف لکھنے لگ جائیں، فرمایا سیاہی ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا، اگر اتنا ہی پانی میں اور پیدا کر دو، لکھنے والے میری تعریف لکھتے رہیں، لکھنے والے میری صفات لکھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پانی ختم ہو جائے گا، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی صفات کبھی مکمل نہیں ہوگی، اللہ کی حمد کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مبارک صفات میں ایک عظیم صفت قدردانی ہے، اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ بے شمار صفات میں، لامحدود صفات میں اللہ پاک کی ایک عظیم صفت یہ ہے، اپنے بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اپنے بندے کے عمل کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ اعمال کی اتنی قدر کرنے والے، بندوں کی محنت کی اتنی قدر کرنے والے، نماز کی نیت سے جو گھر سے نکلا اس کے نکلنے کی اتنی قدر فرمائی، ابھی وہ مسجد میں نہیں آیا، ابھی اس نے رکوع نہیں کیا، ابھی اس نے سجدہ نہیں کیا، ابھی اس نے کوئی عبادت نہیں کی، ابھی کوئی اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، نماز کی نیت سے اپنے گھر سے وہ نکلا، اللہ پاک نے اس کے نکلنے کی اتنی قدر فرمائی، فرشتوں کو حکم مل گیا میرا بندہ میری عبادت کے لیے جا رہا ہے، میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، میرا بندہ میری نماز کے لیے جا رہا ہے، میں نے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ نماز کے ارادے سے گھر سے نکل چکا ہے، نماز کے ارادے سے جا رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے پروردگار ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے عمل کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، ان کے وقت کی قدر کرتا ہوں، ان کی محنت کی قدر کرتا ہوں، حالانکہ ہم اسی کی پیدا کیے ہوئے ہیں، ہمیں رزق بھی اللہ دے رہا ہے، ہمیں پلا بھی اللہ رہا ہے، اگر ہم اس کی عبادت کریں تو ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، اللہ کی ذات میں کوئی احسان نہیں، اس نے تو انگنت ہم پر احسانات کیے، عبادت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، میرا پروردگار کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں کے اعمال کی کتنی قدر کرتا ہے۔ فرمایا فرشتوں نماز کی نیت سے نکلا ہے، عبادت کی نیت سے نکلا ہے، جتنے قدم یہ مسجد کے لیے اٹھائے گا ہر قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، جنت میں اس کے درجے کو بلند کیا جائے، ہر قدم کے بدلے سے نیکی دے دی جائے۔ فرشتوں نے نیکی لکھنی شروع کر دی، حالانکہ ابھی گھر میں ہے، ابھی مسجد میں آیا کوئی نہیں، اللہ کے ہاں اس کی اتنی بڑی قدر ہے، مسجد میں داخل ہوا اور اس نے وضو کیا،
اتنی اعمال کی قدر کرنے والے، کسی نے صدقہ کیا، کسی نے خیرات کی، ہم نے 1 روپیہ صدقہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ دیا، اللہ پاک فرماتے فرشتوں اس کا 1 روپیہ ایک نہیں نکلا، بلکہ یہ میرا محبوب کا امتی ہے، میرے لاڈلے رسول کا امتی ہے، اس نے صدقہ 1 روپیہ کیا، اسے کم از کم اجر 10 کے برابر دے دیا جائے۔ پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اجر کو بڑھاتے رہتے ہیں، کم از کم 10 کے برابر اجر مل گیا۔ پھر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ نے اس کے صدقے کی اتنی قدر کی، اس کے خرچ کرنے کی اتنی قدر کی، فرمائی 1 روپے کی مثال یہ ہے جیسے کسان نے زمین میں ہل چلایا، 1 دانہ اس نے زمین کے اندر ڈال دیا، 1 دانہ گندم کا اس نے زمین میں ڈالا، اللہ پاک نے اس میں سے 1 تنا باہر نکالا، ہر دانے سے 1 تنا باہر نکلا، پھر اس تنے کے اندر اللہ نے 10 بالیوں کو پیدا کر دیا، ہر بالی کے اندر اللہ پاک نے 100 دانوں کو پیدا کر دیا، ہر بالی کے اندر دانے پیدا ہو گئے، فرمایا زمین میں 1 دانہ لگایا، اس میں سے 1 تنا باہر آیا، ہر بالی میں اللہ نے دانوں کو پیدا کیا، فرمایا یہی مومن کی مثال ہے، اس نے خرچ 1 کیا، اللہ اس کو اجر 700 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ ہم عمل اپنی استطاعت سے کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمارے اعمال کی قدر اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ پاک اسے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اپنی شان کے مطابق اللہ پاک اجر عطا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والا کوئی بھی نیکی کرے اللہ پاک اس کی نیکی کو اپنے قدرت والے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے فرمایا، لوگوں کی عقل کے مطابق فرمایا، ہر مسلمان کی نیکی فرمایا چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو اللہ پاک اپنی قدرت والے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور فرمایا اسے بڑھایا جاتا ہے، اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، فرمایا اتنا سنبھالا جاتا ہے جیسے تم کسی نسلی جانور کو سنبھالتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، فرمایا جیسے تم اپنے جانوروں کی حفاظت کرتے ہو، ان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہو، ان کی پرورش کرتے ہو، فرمایا ایمان والے کے ہر نیک عمل کو اللہ پاک یوں ہی بڑھاتے رہتے ہیں، فرمایا مسلمان نے 1 عمل کیا، قیامت کے دن اللہ اسے اجر احد پہاڑ کے برابر عطا فرما دے گا۔ جیسے ہم اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم جانور پالتے ہیں، چونکہ مال ہے نا وہ دنیا کا، ہم کوئی جانور اس کا بچہ اس کو کس طریقے سے پالتے ہیں کہ بڑا ہوگا، نسل بڑھے گی، اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم اپنی کسی نسلی جانور کے بچے کو بڑھاتے اس کی حفاظت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی ایسی ہی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس عمل کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ بعض اعمال کا بدلہ اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں ہم جنازے میں شرکت کرتے ہیں، مسلمان کا حق ہے جنازے میں جانا چاہیے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، جنازہ پڑھا اس کی ٹوٹل 4 ہی تکبیریں ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں سارے، پھر اس کے بعد میت کو دفن کرنے تک ساتھ رہے تو کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، چلو 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگا لو۔ انسان نے یہ عمل حالانکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے لگایا، اس کی ہمدردی میں لگایا، رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اس نے یہ وقت لگایا، اللہ پاک اس کے اس وقت کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ
پڑھا اور آخر تک ساتھ رہا، اللہ پاک اسے 2 قرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ 2 قرات۔ اب صحابہ نے سوال کیا آقا 2 قرات کیا ہیں؟ فرمایا اگر کوئی صرف جنازہ پڑھے اور واپس آ جائے تو 1 قرات ہے، اور اگر جنازہ پڑھ کر دفن تک ساتھ رہے، مٹی ڈالے پھر آئے، تو فرمایا اسے 2 قرات اجر مل گیا۔ اللہ پاک نے اتنی اس کی قدر کی، اس کے عمل کی اتنی قدر، تھوڑا سا کام ہے اور تھوڑا سا وقت، لیکن اجر 2 قرات کے برابر ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجر بیان فرمایا، فرمایا اسے 2 قرات اجر مل گیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا 2 قرات کتنے ہیں؟ جنازہ پڑھ کے گھر آیا 1 قرات مل گیا، اگر جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کرنے تک ساتھ رہا اسے 2 قرات اجر مل گئے۔ عرض کرنے لگے آقا 2 قرات کی مقدار کیا ہے؟ کتنا اجر ملے گا؟ 10 گنا ملے گا، 20 گنا ملے گا، 1 لاکھ نیکیاں ملے گی، کتنی ملے گی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 1 قرات کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جس نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، فرمایا جتنا یہ احد پہاڑ ہے اتنی بڑی نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جس نے میت کے دفن کرنے تک ساتھ رہا، اس کی قبر پہ مٹی ڈالی، مسلمان کا حق ادا کیا، فرمایا اسے 2 قرات اجر ملیں گے، 2 احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ کم و بیش احد پہاڑ 14 میل تک پھیلا ہوا ہے، 14 میل تک پہاڑ پھیلا ہوا، اتنا اجر ملے گا، اس کی نیکیوں کا اتنا ڈھیر لگ جائے گا، اتنا ڈھیر لگے گا۔ فرمایا جتنا احد پہاڑ لمبا ہے اس کی نیکیاں اتنی لمبی ہو جائیں گی، احد پہاڑ جتنا بلند ہے اس کی نیکیاں اتنی بلند ہو جائیں گی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا سا کام کیا، اللہ پاک نے قدر اتنی دی، اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ نے اجر دے دیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم کام اپنی حیثیت اور اپنے مطابق کرتے ہیں، اللہ پاک اجر اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی پھر اللہ پاک کی ایک عظیم صفت ہے، کسی بادشاہ کے پاس ہم تحفہ لے کر جائیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا ہو، اچھے سے اچھا ہو، اگر کم رہ جائے چھوٹا ہو تو بادشاہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہی ہے نا، غریب کو اگر وہی تحفہ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر وہی تحفہ بادشاہ کو دے، وزیر اعظم کو دے تو اپنی توہین سمجھتا ہے، ایسی معمولی سی چیز میرے لیے لے کر آیا۔ اللہ سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ پاک کیسے قدردان ہے۔ اللہ پاک نہیں فرماتے کہ یہ چھوٹی سی نیکی اس کو میں کیا کروں، یہ تھوڑا سا کام میرے لیے کیا ہے، یہ چھوٹی سی نیکی میرے لیے لے کر آئے ہو۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ فرمایا اے میرے بندو، تم نے 1 ذرے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہو، 1 ذرہ معمولی سا ہے، 1 ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیک عمل کر لیا، ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کما لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 1 ذرے کے برابر بھی تمہارا کوئی نیک عمل ہوگا، تمہارا رب اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ 1 ذرے کے برابر۔ سورہ زلزال میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ معمولی سا گٹھلی، بلکہ بعد میں کہا گٹھلی کے چھلکا، وہ معمولی سا ذرہ ہے۔ اگر اتنا سا کام بھی کوئی کرتا ہے نیک عمل، اللہ پاک اس پر بھی اس کو پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اس کا ثواب پورا ملتا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ تو چھوٹا سا کام ہے، تھوڑا سا کام ہے، یہ میرے مطابق نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے نے جو بھی کیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے، میں اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو ہر عمل کی اللہ پاک قدر کرتے ہیں، انسان کے کسی عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ ہماری بھوک اور پیاس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کے منہ کی جو بدبو سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے میدے میں ایک حمک جو پیدا ہوتی ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے. اللہ پاک اس سے بھی زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ بندے نے عمل اللہ کے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کی بدبو تک کا اس کو اجر ثواب اور اس کی پر پسند کا اللہ پاک اظہار فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں مسلمان کے اعمال کی اتنی قدر ہے اللہ پاک اس کے عمل کی اتنی قدر فرماتے ہیں اگر کسی عمل میں یہ بھول بھی گیا اللہ پاک اس کی بھول کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اگر غلطی سے کچھ کھا لیا غلطی سے کچھ پی لیا اللہ کی رضا کے لیے روزے میں تھا اللہ پاک نے پھر بھی اس کے روزے کو قبول کر لیا پھر بھی اس کو اجر عطا کر دیا. یہ نہیں کہا تو نے تو کھا لیا تو نے تو پی لیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے غلطی سے کھایا تو نے غلطی سے پی لیا لیکن میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا غلطی سے کھانا بھی معاف کر دیا غلطی سے پینا بھی معاف کر دیا اور پورا پورا روزے کا اجر بھی اللہ نے عطا کر دیا. حالانکہ اللہ پاک چاہے تو کم کر سکتے کہ بھول کے کھایا میری غلطی ہے کیوں کھایا لیکن اللہ پاک فرماتے نہیں اس نے بھول کے بھی کھا لیا تو میں اس کو پورا اجر عطا کروں گا اس نے بھول کر پی لیا میں اس کو پورا اجر عطا کروں گا. اللہ پاک کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے. تو اس لیے میرے بھائیوں جتنی استطاعت ہے کبھی عمل نہ چھوڑو جس کی بھی توفیق مل جائے چھوٹا سا چھوٹا عمل کیسا بھی ہو وہ کر لو اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں. معمولی سے معمولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی کانٹے دار کوئی اینٹ کا ٹکڑا کوئی ایسی چیز جس سے کسی مسلمان یا راہ گزر کو تکلیف ہو سکتی ہے فرمایا جس نے اس کو بھی ہٹا دیا اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس کا بھی موقع مل جائے اللہ پاک جو بھی موقع عطا کر دے کبھی موقع اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو فوراً اللہ کی عنایت سمجھ کے اس پہ عمل کرو. اللہ پاک تھوڑے تھوڑے عمل کو بڑھا کر کئی گنا اجر عطا فرما دیتے ہیں کئی گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان کے اعمال کی بڑی قدر فرماتے ہیں اور انسان اپنے مطابق کام کرتا ہے. میں بھی اپنے مطابق کرتا ہوں آپ بھی اپنے مطابق کرتے ہیں لیکن اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. میں اس پہ ایک دو مثالیں صرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے قدردار ہیں. وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں رات ہو گئی تو آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. چاندنی رات تھی آسمان پہ ستارے نکلے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی بیٹھ کر فرمانے لگے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبی. کیا دعا کی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. امیر المؤمنین دعا کر رہے ہیں مجھے شہادت کی موت عطا فرما. پھر اگلی دعا فرمایا مجھے اپنے حبیب کے شہر میں مدفن عطا فرما. میری قبر جو بنے اللہ تیرے حبیب کے شہر میں بنے. یہ انہوں نے دعا اپنے مطابق کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق دعا کو قبول کیا. یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ تم اپنے حساب سے کرو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق تمہیں عطا کرے گا. دو دعائیں ایک شہادت کی ہے. دوسری دعا کیا ہے کہ مجھے کہیں اور میری قبر نہ بنے. میری قبر کہاں بنے؟ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اللہ پاک نے کیسی دعا قبول کی؟ شہادت بھی ملی اور کیسی ملی؟ باوضو تھے وضو کی حالت میں تھے فجر کی نماز کے لیے مصلی رسول پہ کھڑے تھے. زبان
دوسری دعا کیا تھی کہ مجھے تیرے محبوب کے شہر میں قبر ملے اللہ، میں باہر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کی کہ جنت البقیع بھی نہیں، حالانکہ اکثر صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ شہادت کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کے روزے میں قبر عطا فرما دی۔ آج بھی تاجدار مدینہ کے قدمین شریفین میں آرام فرما ہے، حالانکہ جنت البقیع ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، لیکن ایسی دعا مانگی اللہ نے ایسی قبول فرمائی، اور یہ دنیا کو سبق دیا ہے کہ تم اپنے حساب سے مانگتے رہو، کام کرتے رہو، تم اپنے حساب سے کرو گے اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ شہادت بھی دی، قبر بھی دی، شہادت مصلی رسول پہ اور قبر اللہ نے روزہ رسول میں عطا فرما دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل چھوٹا سا چھوٹا جس کی بھی اللہ توفیق دے دے اس کو کمتر نہ سمجھو۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مغفرت کا اعلان فرمائیں گے اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان عید کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے ان بندوں کا کیا اجر ہے، میں ان کو کیا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے والا جب محنت کر لے تو اس کی اجرت اس کو دے دی جاتی ہے، مزدور جب کام کر لے تو کام کے بعد اجرت اس کو دی جاتی ہے، یا اللہ ان کی اجرت